أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے قابل قدر یہاں کے جملہ حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ نے سن لیا ہے کہ آج کا جو یہ ہمارا درس ہے یہ بالخصوص حضرت خواجہ خواجگاہ سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون ہے۔ اس اعتبار سے آج کا تذکرہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہے، لیکن قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی آیات کا جو تسلسل ہمارا چل رہا ہے، درس قرآن کے اعتبار سے، درس تفسیر کے اعتبار سے، اسی تسلسل کے مد نظر، اس کو پیش نظر رکھ کر کچھ باتیں تسلسل والی ان آیات کے تحت ہی حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے کمال کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ بات طے ہے عارف باللہ حضرت شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ خان وزیر الجنگ علیہ الرحمہ، بانی جامع نظامیہ، انہوں نے عظمت رسول پر ایک بہت بڑی کتاب جو اردو زبان کی عظمت رسول پر بے مثال کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ابتدائی اوراق میں حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ مزید حضرت نے نقل فرمایا، یہ تو ولیوں کی بات ہے، مگر جہاں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی کا مقام تو ولی سے بہت ہزاروں درجے اونچا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہوگا؟ تو حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں یہ خود عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کا ذکر عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور ولی کا ذکر گناہ کا کفارہ بنتا ہے اور رحمت مل جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم الحمدللہ رحمتوں کے نزول کے درمیان یہاں بیٹھے ہیں کہ یقیناً ہم کسی دنیاوی غرض اور مقصد کے لیے تو یہاں جمع نہیں ہے، ہماری نیت خالصتاً یہ ہے کہ ہم اللہ کے ایک عظیم ولی کا تذکرہ سنیں اور سنائیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جو بات جو کام اخلاص سے ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے
کیا جاتا ہے، دنیا کی کوئی منفیت اور غرض پیش نظر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر ضرور رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو رحمتوں کی بارش میں سے ہم کو کچھ حصہ حاصل کرنا ہے۔ اچھا، یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کے ولی کا جہاں تذکرہ ہو، اس بات کے قائل دیوبند کے بہت بڑے بانی ہیں، دیوبند جو دارالعلوم دیوبند ہے، کہ جہاں کے لوگ عام طور پر ایسی باتوں کے قائل نظر نہیں آتے کہ اللہ کے ولیوں کی رحمت کا ذکر ہو تو وہاں بارش ہو۔ اب بعض لوگ انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن دیوبند کے جو بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیوبند سے نکل کر کلیر شریف جایا کرتے تھے، حضرت صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کے لیے، دیوبند کے جو بانی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، یہاں سے آپ اتنی دور جاتے ہیں پیدل اس درگاہ شریف کو، کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ چھینٹیں مل جائیں۔ تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کی بات ہو یا جہاں اللہ والوں کی ذات ہو، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کی جو آیات ہیں تلاوت کردہ، اس کا ترجمہ ہم پہلے سنیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، اولا یعلمون، کیا یہ انکار کرنے والے لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور ان ساری باتوں کو جانتا ہے جو وہ علانیہ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان منافقین اور منکرین میں بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر وہ صرف اپنی آرزوؤں کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، حقیقت پہ نہیں چلتے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان اور شک میں رہتے ہیں، یقین کی دولت ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان آیا ہے۔ قابل غور باتیں ہیں کہ انسان اور بندہ اگر یہ جان لے، یہ یقین اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں جو چھپا کے کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ بھی مولا جانتا ہے، اور میں علانیہ جو کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں یہ بھی اس کو معلوم ہے، تو بندہ نہ علانیہ گناہ کر سکتا ہے نہ چھپ کے گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے لوگ، یہ منکرین، یہ منافقین، کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کا خدا جو کچھ وہ چھپا کے کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو علانیہ کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت اس آیت کی تفسیر فرماتا ہے، وہ خود بیان کیا ہے کہ ایسا لوگ کرتے کیوں ہیں، ایسا کرتے کیوں ہیں کہ اللہ علانیہ بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو ایسے لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، نفاق کیوں کرتے ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں، نافرمانی کیوں کرتے ہیں، فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے فرمایا کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل اور ان پڑھ، جو کتاب کا علم نہیں جانتے، وہ صرف اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی تمناؤں کے تلے چلنا چاہتے ہیں، ان کو یقین کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ تو دوستو اب یہاں رک کر ہمارا جو موضوع ہے اس کو ان آیات کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو مقام اور مرتبہ اور اونچا منصب عطا کیا گیا، اتنا اونچا منصب، اتنا مقام، اتنا اعلیٰ درجہ کہ دنیا کے لوگوں کو درجے دنیا والے دیتے ہیں، دنیا والے دیتے ہیں۔ قوم کسی کو بادشاہ بناتی ہے، قوم کسی کو وزیر اعظم بناتی ہے، قوم کسی کو چیف منسٹر بناتی ہے، اور کوئی بڑا بادشاہ کسی کو اپنا افسر بناتا ہے اور اپنا پولیس کا رہبر بناتا ہے، اس کا بڑا بناتا ہے۔
جاتا ہے، بڑے بڑے عہدے دنیا کے لوگ تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے خواجہ کو منصب کیا ملا؟ منصب یہ ملا کہ آپ سلطان المشائخ ہیں، اور یہ جو منصب ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ پبلک نے دیا ہے، رعایا نے دیا ہے، عوام نے آپ کو سلطان المشائخ بنایا ہے۔ یاد رکھیں، عوام جس کو بناتی ہے وہ نہیں بن سکتا۔ عوام کسی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے، لیکن عوام اور پبلک کسی کو ولی نہیں بنا سکتی، اور کسی کو قطب نہیں بنا سکتی، کسی کو غوث نہیں بنا سکتی، اور جس کو پبلک بناتی ہے وہ غوث نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مرتبہ کہ آپ تمام اولیاء کے بادشاہ ہیں، سلطان المشائخ، تمام مشائخ کے بادشاہ ہیں اور سلطان ہیں، تو یہ منصب آپ کو کس نے عطا کیا؟ تو آپ یاد رکھیں، یہ منصب آپ نے، ہم نے عطا نہیں فرمایا، یہ منصب بارگاہ رسالت سے سبز گنبد کے سائے تلے رحمت للعالمین سرکار مدینہ نے اپنی زبان پاک سے یہ منصب آپ کو عطا فرمایا کہ اے معین الدین، تو سلطان المشائخ ہے، تمام اولیاء کا تو بادشاہ ہے۔ اب ایک بات، جس کو پبلک بادشاہ بناتی ہے، وہ بادشاہ کل تک تھا، آج نہیں رہتا، کیونکہ پبلک کسی کو تخت پہ بٹھانا بھی جانتی ہے، تختے پہ لٹانا بھی جانتی ہے، کبھی نہ کبھی لیٹ جائے تو بادشاہت ختم، سلطانی ختم، حکمرانی ختم۔ کئی بادشاہوں کو ہم نے دیکھا، آج وہ خاک کے تلے بالکل بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی سلطنت کا سکہ چلتا تھا، ان کا روب و دبا کا عجیب عالم تھا، لیکن آج زیر خاک بے یار و مددگار پڑے ہیں، اور ان کے پاس کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ تو دوستو، کیونکہ یہ پبلک نے بادشاہ بنایا تھا، عوام نے بنایا تھا، مخلوق نے بنایا تھا، لیکن خواجہ ہند کو سلطان المشائخ، سارے ولیوں کا بادشاہ اللہ کے حبیب نے بنایا ہے۔ تو لہذا یہ منصب خواجہ غریب نواز کا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اب دیکھیے، جس کو پبلک بادشاہ بناتی ہے اور سلطان بناتی ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے اعزاز کے لیے، اس کی سلامی کے لیے، اس کو سلام کرنے کے لیے پبلک جاتی ہے، لیکن جس کو سرکار مدینہ بادشاہ بنا دیتے ہیں، وہ ایسا بادشاہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے بادشاہ وہاں سر جھکانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے وزراء، بڑا وزیر اعظم، بڑے بڑے صدر، یہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں اپنا ہدیہ سلام پیش کرنا اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ یوں ہوتا ہے، آیتوں میں آیا کہ یہ جو مقام آپ کو ملا، یہ چھپی نہیں ملا۔ ایک ولی یہ اپنی آرزوؤں کی خواہش کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی کے تابع چلنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے ہم لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن میں آتا ہے ان لوگوں کو آخر یہ راستہ کس نے بتایا کہ اللہ علانیہ بھی جانتا ہے اور چھپا ہوا حال بھی جانتا ہے، یہ لوگ نہیں جان رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ کیوں ان پڑھ جاہل ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے الا امانیہ، کیونکہ یہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے جو آدمی جاتا ہے وہ بے سدھ ہو جاتا ہے، اس کو حق اور باطل کا راستہ نہیں ملتا۔ جو مدہوش ہو جاتا ہے اپنی خواہشات میں، اس کو حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں وہ ان پڑھ اور جاہل بن جاتے ہیں، اور جو ان پڑھ جاہل بن جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو عالم الغیب معاذ اللہ نہیں مانتے، نہیں جانتے کہ اللہ جاننے والا ہے۔ کسی بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جاننے والا ہے تو اور خواہشات چھوڑ دیے، خواہشات نکل گئے، یقین آ گیا۔ خواہشات جب تک نہیں چھوٹتے انسان کے دل کے اندر یقین نہیں آ سکتا۔ دنیا جب نکلتی ہے تو دین آ جاتا ہے۔ ایک چیز کا نکلنا ضروری ہوتا ہے دوسری چیز آنے کے لیے۔ گلاس میں پانی بھر کے رکھے ہوئے ہے، اس میں دودھ کیسے آئیں گے؟ تو پانی نکلا اور دودھ آیا، دودھ ڈالا گیا تو دودھ آئے گا۔
تو پانی بھی ہو، ایک ہی گلاس میں دودھ بھی ہو، تو ملاوٹ والا دودھ ہو سکتا ہے لیکن اصلی دودھ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک چیز کا نکلنا ضروری ہے۔ تو دوستو ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کے اندر دو چیزوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، یا تو اس کو دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھنا ہوگا، یا تو دین کی محبت اور آخرت کی محبت دل میں رکھنا ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک ہی دل کے اندر دنیا کی بھی محبت ایک ساتھ چل رہی ہو اور آخرت کی بھی محبت ایک ساتھ چل رہی ہو۔ جو ایک ساتھ دونوں محبتیں چلانے والے ہوتے ہیں انہی کو خواہشات کے تابع چلنے والا کہا جاتا ہے۔ اور جو بندے اللہ رب العزت کے اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ دنیا اور دین، دنیا اور آخرت کی محبتیں نہیں چلاتے، بلکہ صرف وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہیں، یقیناً وہ بعض وقت مالدار بھی ہو جاتے ہیں، بعض وقت دنیا کے تاجر بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں رہتی۔ اگر دل میں کوئی چیز رہتی ہے تو صرف آخرت کی محبت رہتی ہے۔ اگرچہ گھر میں پیسہ پڑا ہوا ہے مگر دل میں نہیں اترا، تجارت کا مال پڑا ہوا ہے دل میں نہیں اترا، دل صرف اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی محبت کے لیے ہے، اور یہ پورا کا پورا سرمایہ دنیا کے لیے ہے۔ تو جن بندوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جب بندے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خصوصی اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ یقین کامل حاصل کر لیتا ہے اسی بندے کو ولی کامل کہا جاتا ہے، وہ ولی کامل۔ اب دیکھیے آپ ان آیات کی روشنی میں ہم جائزہ لیں تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک ہونہار لڑکے ہیں، سنجر مقام آپ کا ہے، اور آپ کے دل کی جو دنیا ہے وہ بڑی بنجر تھی، اور اس مقام میں رہتے تھے۔ یقیناً علم کی دولت تو آپ کو نصیب ہو چکی تھی، لیکن علم سب کچھ نہیں ہے نا۔ یہ علم جاننے والے لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، یقین کامل سے محروم ہو گئے۔ تو علم کی دولت تو تھی، کیونکہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ طریقت کے بھی عالم تھے، شریعت کے بھی عالم، تو علم کی دولت تو بہت آئی تھی۔ والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد آپ چونکہ وراثت میں آپ اور آپ کے ایک بھائی دونوں والد کی طرف سے ایک باغ پاتے ہیں، ایک بڑا وسیع اور کشادہ باغ تھا آپ کے حصے میں آیا تھا متروکہ۔ آپ کا مشورہ یہ بن چکا تھا کہ بس باغ کو روزانہ پانی دیا جائے اور باغ کے منظر کو ہرا بھرا کیا جائے اور زمین کو گیلی کی جائے، اس کے اندر تازگی پیدا کر دی جائے، جھاڑوں کو بالکل تر و تازہ بنایا جائے۔ یہ آپ کا مشورہ تھا، لیکن قدرت کو الگ منظور تھا۔ قدرت یہ چاہتی تھی کہ اے معین الدین، ہم نے تجھے جھاڑوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ میرے بالکل بگڑے ہوئے بندوں کے دلوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ زمین کے اندر جان ڈالنا خیرات کر کے یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی اور کسان بھی کر لے سکتا ہے، تیرا کام مردہ دلوں میں جان ڈالنا ہے۔ اللہ نے منتخب کر دیا تھا۔ اچانک ہوا کیا، اللہ رب العزت جب منتخب کر لیتا ہے نا، کر لینے کے بعد اسباب بناتا ہے۔ باغ کو پانی ڈال رہے، یقین جو ہونا چاہیے وہ یقین کی دولت ابھی نہیں آئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یقین کی دولت آتی تو ہمیشہ وہ باغ کو پانی ڈالنے میں نہیں رہتی۔ یقین کی دولت ابھی نہیں آئی تھی، اس منزل پر آپ فائز نہیں تھے، ابھی قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آپ کی پیشانی سے نور ولایت تو چمکتا رہتا تھا، کیونکہ ہر ایک کے پاس تو یہ دولت نہیں پہنچتی اللہ کی۔ جو اس کا اہل ہوتا ہے اسی کے پاس اللہ رب العزت اپنی نعمت بھیجتا ہے ولایت۔ ہر کس و ناکس کو ولی نہیں بناتا۔ تو چنانچہ آپ باغ کو پانی ڈال رہے تھے، اتنے میں اپنے دھن میں ہے ایک فقیر، فقیرانہ لباس، وضع خطا کوئی عالیشان نہیں ہے، لباس بھی معمولی ہے،
اپنے بازو میں ایک جھولی لٹکائے ہوئے ہے، اس کے اندر کوئی بڑی دولت اور سرمایہ نہیں ہے، بس سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، وہ آپ کے باغ میں اچانک نمودار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں جو ابھی معین الدین ہے، ابھی خواجہ نہیں ہوئے، ابھی سلطان الہند نہیں ہوئے، ابھی سلطان المشائخ نہیں ہوئے، وہ فقیر نمودار ہوتا ہے۔ اور وہ جو فقیر تھا وہ فقیر تھا جس فقیر کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آتی ہے۔ یاد رکھیں، فقیر ہونا یہ فقیر نہیں، فقیر ہونا یہ سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو فقیر کا۔ فقیر، یہ فقیری ہر ایک کو نہیں ملتی۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے کہ یاد رکھو الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ سرکار نے فرمایا امیری میرا فخر ہے، یہ سرکار نے نہیں فرمایا امیری میرا فخر ہے، نہیں، فقیری میرا فخر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب سرکار کی زندگی یہ پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ نبی، وہ سید الانبیاء جو کبھی اپنے طلبوں سے عرش پر چلا کرتا ہے اور آسمان سے گزرتا ہے، وہ اللہ کا نبی فقیری کو اپنا فخر بیان کرتے ہوئے مدینے اور مکے کی وادی میں ایک چٹائی پہ لیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک چٹائی، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ فقیری میرا فخر ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورج کو الٹا کر دوں، اگر چاہوں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، اگر چاہوں تو کلمہ کنکروں کا کلمہ پڑھا دوں، اگر چاہوں تو پوری سرزمین کو سونے کا بنا دوں۔ اللہ رب العزت نے بہت اختیارات دیے تھے اپنے نبی کو، لیکن سرکار فرماتے ہیں اتنی امیری ہونے کے باوجود مجھے میری فقیری پہ فخر ہے۔ اسی لیے بزرگان دین بھی فقیری کو پسند فرماتے تھے۔ اور ہمارے جو خواجہ ہیں سلطان الہند، یہ غریبوں کے خواجہ، غریب نواز، تو یہ ٹوٹے ہوئے دل والے جو غریب ہوتے ہیں وہ ان ولیوں کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک فقیر نمودار ہوا، ایسی شان کا فقیر تھا۔ وہ نمودار کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب وہ جو فقیر تھا وہ ایک وقت کے بہت بڑے ابدال اور ولی تھے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اچانک آپ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں، بالکل اچانک آپ کی نظر پانی ڈالتے ہوئے ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، پانی ڈالنے کا عمل چھوڑ دیتے ہیں، اچانک اپنی مصروفیت کو ختم کرتے ہیں، بالکل لرزتے اور کانپتے ہوئے یکسو ہو کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب حاضر ہوتے ہیں تو ہوتے ہوتے آپ کے باغ میں چونکہ انگور بہت لگے تھے، پانی ڈالتے ڈالتے تو انگور کا ایک خوشہ توڑتے ہیں اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ سرکار اس کو قبول فرما لیں، آج میری قسمت کا ستارہ چمک گیا کہ آپ جیسی ہستی اس غریب کے باغ میں تشریف لائی۔ تو وہ نذرانہ انہوں نے قبول فرما لیا۔ فرما لینے کے بعد کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ پہلے تو لیتے نہیں، اور لیتے ہیں تو بہت خاص لوگوں سے لیتے، مگر لینے کے بعد اس کا احسان باقی نہیں رکھتے۔ جو لینے والے ہوتے وہ ولی نہیں ہوتے، جو دینے والے ہوتے وہ ولی ہوتے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے وہ انگور کا کوشہ پیش فرمایا، آپ نے بالکل بمسرت اس کو قبول فرما لیا، کیونکہ دل کی کیفیت کچھ اور تھی۔ خواجہ غریب نواز بڑی عاجزی انکساری سے انہوں نے پیش کیا، تو ہدیے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ قبول کرنے کے بعد جب واپس ہونے کا وقت آیا تو اپنی جھولی میں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا آپ نکالتے ہیں، نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز جو معین الدین ہیں ابھی ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے مجھے انگور کھلائے، لہذا آؤ میں تم کو یہ اللہ کی نعمت کھلاتا ہوں۔ تو آپ نے روکھی اور سوکھی ٹکڑی روٹی کا ٹکڑا حضرت خواجہ غریب نواز کو کھلایا اور عطا فرمایا، اور کہا، آپ نے کہا کہ بیٹا یہ ساری کی ساری روکھی اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا تم کھا لو۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس کے بعد ان کو الوداع کر دیے، آپ تشریف لے گئے واپس۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھانا ہی تھا
کہ میرے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، اللہ رسول کی محبت جا گئی، ختم ہو گئی، اب دل کی دنیا بدل گئی۔ اب معین الدین جو تھے وہ حقیقت میں معین الدین ہو گئے، دین کے مددگار۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میری دل کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ دنیا سے بالکل طبیعت اچاٹ ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ سارا باغ بیچ دیا جائے، بیچنے کے بعد اس کی جو رقم ہے میرے بھائی کا جتنا حق ہے اس کو دے دینے کے بعد اپنے حصے میں جو کچھ آئے اس کو غربا میں تقسیم کر کے میں راہ حق کی تلاش میں نکل جاؤں۔ آپ نے ایسے ہی کیا، وہاں سے آپ نکلے علوم و فنون حاصل کرتے ہوئے، سارے علوم کی تکمیل آپ نے کر لی، اور اس کے بعد آپ کو جو یقین کامل حاصل ہو گیا وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے، وہ یقین جہاں پہ دل کے اندر شک رہتا تھا یقین کی دولت نصیب ہو گئی۔ وہ یقین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے اندر یقین ہوتا ہے، اور پہلے پارے میں ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر کامیاب بندے، کامران بندے، ہدایت یافتہ بندے یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یقین ہوتا ہے۔ تو یقین کی دولت نصیب ہو گئی۔ جب یقین آ گیا تو اب کیا پوچھیے، اب ہر چیز، ہر فضیلت اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ یقین ایک ایسی دولت ہے اس کے پیچھے ہر چیز آ جاتی ہے، ہر مقام مل جاتا ہے، یقین آ گیا۔ اب یہاں ٹھہر کے ہم کو غور کرنا ہے، یقین ضروری ہے، یقین کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، یقین کے بغیر کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا، یقین کے بغیر ایمان کی روشنی اور نور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یقین آتا کیسے ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے اس طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے، کہ یقین کوئی ایسا آسمان سے گرتا نہیں ہے، یقین یہ کوئی دنیا کی آب و ہوا اور فضاؤں سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یقین کی دولت اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے اور کہیں سے ملتی ہے تو اللہ کے ولیوں کے در سے ملتی ہے۔ خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے یقین نصیب ہوا، یقین مل گیا، خواہشات ختم، آرزویں ختم، تمنائیں ختم، ارادے ختم، نہ اپنا ارادہ باقی رہے گا، اپنا ارادہ ختم ہو گیا، اللہ کا ارادہ بالکل قائم ہو گیا، اپنی تمنا ختم ہو گئی، اللہ کی مشیت جاری و ساری ہو گئی، اپنی مرضی ختم ہو گئی، اللہ کی مرضی آ گئی۔ تو جو بندہ اللہ کی مرضی کے تابع بن جاتا ہے تو اب وہ نہ دنیا کے کر و فر کو دیکھتا ہے، نہ دنیا کی مصیبتوں کو دیکھتا ہے، نہ مشرق و مغرب کے فاصلوں کو دیکھتا ہے، نہ شمال و جنوب کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نکل پڑتا ہے۔ اب وہاں سے باغ خیرآباد کر کے وہاں سے نکل گئے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ جانا ہے اور جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد آنا، تو ہم نہیں جا سکتے، بڑا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ یقین میں ہمارے کچھ کھوٹ ہے۔ یقین جب اس کی ذات پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ یقین جب آ جاتا ہے تو رات بھر نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقین جب آ جاتا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقین جب آ جاتا ہے تو دل کے اندر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز پیر کی تلاش میں نکل رہے۔ یقین تو مل گیا، لیکن ہر ایک کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ یقین کے بھی درجے ہیں 3، ایمان کے بھی 3 درجے، عمل کے 3 درجے ہیں، روزے کے 3 درجے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے 3 درجے ہیں، ہر ایک کے 3 درجے ہیں، ایک نچلا، ایک درمیانی، ایک اوپر والا۔ یقین تو مل گیا لیکن کچھ قواعد ملنا تھا، کچھ اس کے اور انوار ملنا تھا، یقین اپنے کمال کو پہنچنا تھا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ تو آپ کو پیر بھی ایسے بے مثال ملتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں، کہ جب خواجہ غریب نواز اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بغداد میں، تو وہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے ہیں مسجد میں،
جب خواجہ غریب نواز وہاں پہنچتے ہیں تو جیسے ہی خواجہ غریب نواز کو پیر کامل دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یقین یہ سارے فاصلے ختم کر دیتا ہے کہ کون کہاں ہے، کدھر ہے۔ مشرق و مغرب کی باتیں بھی واقف ہو جا سکتا ہے آدمی اگر نور، یقین کا نور اگر دل میں آ جائے۔ یہ سر کی آنکھ ہی سب کچھ نہیں ہوتی، دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ آپ نے ان کو مدعو کیا۔ اب حضرت غریب نواز جب ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے اندر ہی اپنے پیر کی طرف سے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ اور ہدایت کا وہ سرچشمہ عطا کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لمحات میں ہی کہ میرے پیر نے مجھ سے وضو کرایا اور نماز پڑھوائی اور کچھ تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ جب میں پھر واپس ہو گیا، پیر کی خدمت میں بیٹھا یہ معمولات اختیار کرنے کے بعد، تو آپ نے مجھ کو وہ منزل عطا کر دی اور وہ مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھ کو عطا فرمایا اور دلایا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسا کہ میں جب آنکھ بند کرا پیر کے حکم پر مجھے عرش نظر آنے لگا۔ یہ ترقی، یہ کمال یاد رکھیں، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ یہ یقین کی دولت کتابوں سے نہیں ملتی، اللہ والوں سے ملتی ہے۔ تو چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کمالات حاصل ہو گئے۔ پوچھنے لگے کہاں تک نظر آ رہا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ عرش معلیٰ نظر آ رہا۔ اب بولنے لگے، پیر نے کہا کہ بیٹا تم جس نیت سے آئے تھے، تمہاری جو منزل تھی تم کو وہ منزل مل گئی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح شام بارش میں، دھوپ میں، سفر میں، حضر میں اپنے پیر کا دامن پکڑ کے پھرتا تھا، ان کی صحبت میں رہا کرتا تھا، فیوز و برکات حاصل کرتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ تم میرے نیک بندوں کے ساتھ رہا کرو، نیکوں کے ساتھ رہا کرو، اچھوں کے ساتھ رہا کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو تم کو مجھ تک پہنچانے والے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے جب اپنے پیر کی صحبت اختیار کی، پیر کا حکم ہوا کہ چلو مکہ چلتے ہیں، حج کرنا ہے۔ آپ اپنے پیر کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ میں سارے واقعات کی تفصیل وغیرہ بالکل مختصر کر رہا ہوں، درمیان کے حالات وغیرہ۔ مکہ جب پہنچے، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مرید صادق اور پیر کامل دونوں کھڑے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر میرا ہاتھ تھامتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، اور کعبے کے سامنے مجھے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تیرے گھر کے سامنے رہ چکا ہوں، یہ میرا مرید ہے اور اس کو اپنے اعتبار سے جتنی منزلیں طے کرانا تھا، جو کچھ کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ میں نے کر لیا ہے۔ اے پروردگار، اس میرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جیسا ہی وہ پیر کامل کی زبان صادق سے کلمات نکلتے ہیں کعبے کے صحن کے سامنے، تو غیب سے آواز آتی ہے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے معین الدین، ہم نے تجھ کو قبول کر لیا ہے۔ جب مولا کی بارگاہ میں کوئی قبول کر لیا جاتا ہے تو دنیا اس کو کتنا زیادہ قبول کرتی ہوگی، وہ کہاں سے دور ہو سکتا ہے، کہاں سے ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ وہاں بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل ہو گئی، سند مل گئی قبولیت کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پیر کامل فرماتے ہیں حج کی فراغت کے بعد، حج کی تکمیل کے بعد، مناسک کے حج کی ادائیگی کے بعد کہ بیٹا یہ کام تو پورا ہو گیا اور ایک کام آخری باقی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز یہ کہہ کر مجھ کو میرے پیر مدینہ منورہ لے جاتے۔ مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، سرکار کی بارگاہ معاذ شریف میں جب پہنچتے ہیں تو میرے پیر کامل کہتے ہیں کہ بیٹا معین الدین، انتہائی ادب سے بارگاہ سید المرسلین میں سلام عرض کر دو۔ تو میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو خبر انور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا سلطان المشائخ، اے سارے ولیوں کے بادشاہ، تم پر بھی سلامتی۔ تو دوستو یہ کمال یہ اللہ اس کے رسول کے انتخاب سے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دعا کرنا ہے کہ اے پروردگار ہم کو بھی کچھ تھوڑا بہت معمولی چھیٹا ہی صحیح اپنی قبولیت کا عطا کر دے۔
کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے قبولیت جب تک نہیں ہوگی نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے نہ دنیا سدھر سکتی ہے۔ یہ ہماری کوشش سے ہونے والے معاملات نہیں ہیں۔ بندے کو حکم ہے کہ وہ عبادت کرے، عبادت کرنا ہے، فرما برداری بجا لانا ہے، حکم بجا لانا ہے، لیکن کمال عطا کرنا یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کا حکم۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں بارگاہ رسالت کو نہیں چھوڑوں گا، مدینے کو نہیں چھوڑوں گا، شہر مدینہ سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا۔ فیصلہ کر چکا تھا، لیکن مجھے خواب میں اشارہ ہوتا ہے، سرکار رسالت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، تم چاہے مدینے میں رہو یا ہند کے اس بیابان اور جنگلوں میں رہو، تم جہاں کہیں رہیں گے میرے قریب رہے۔ تم میرے قریب ہونے کے لیے میرے روضے کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا میرا حکم یہ ہے کہ اس سرزمین پہ چلے جاؤ جس کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر ظلم اور کفر اور شرک کا دبدبا ہے اور ہر طرف جہالت عام ہے، ضلالت عام ہے، وہاں میرے دین کا کوئی نام لینے والا تک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں کے لیے وہاں کے در و دیوار اور پہاڑ کی چٹانیں ترس رہی ہیں، لہذا تم کو میری بارگاہ سے ظاہری طور پر دور ہونا ہے، لیکن میری ہمیشہ کی قربت تم کو نصیب ہو جائے گی، تم جہاں رہیں گے میری قربت۔ تو چنانچہ سرکار غریب نواز وہاں سے بحکم رسول ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، لاہور تشریف لائے۔ پہلے وہاں حضرت خواجہ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سرکار غریب نواز اور غوث اعظم سے بھی پہلے کے لاہور میں جن کا مزار، تو وہاں حاضر ہوئے۔ وہاں حاضر ہونے کے بعد پھر وہاں سے سرکار غریب نواز یہاں اجمیر دلی تشریف لائے۔ جب دلی تشریف لائے تو سلطنت اور پائے تخت جو تھا ہندوستان کا شروع سے ہی راجاؤں اور بادشاہوں کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے سے سارے ہندوستان کا دارالسلطنت اور پائے تخت دلی ہی، وہاں تشریف لائے۔ وہاں تشریف لے آنے کے بعد پھر وہاں سے اشارہ نبوی پر پھر اجمیر تشریف لائے۔ اجمیر کے اس بیابان میں آپ کو بھیجا گیا۔ اجمیر کیوں بھیجا گیا؟ وہاں چونکہ کفر و شرک کا دبدبا زیادہ تھا۔ شاید ایسا ہے کہ سارے ہندوستان میں جتنے مندر تھے تقریباً اتنی تعداد میں مندر صرف اجمیر میں، تو بے حساب وہاں پہ کفر شرک چلتا تھا، مشرکین کا دبدبا تھا، لہذا وہاں تشریف لائے تو ہر طرف مندر ہی مندر نظر آتے تھے۔ تو دوستو وہاں جب تشریف لائے فقراء کی ایک جماعت اتری، سرکار غریب نواز جس علاقے سے روانہ ہوتے تھے وہاں لوگ آپ کے ساتھ خود بخود شامل ہو جاتے تھے، ایمان لے کے ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، تو ایک بڑا قافلہ بن چکا تھا اجمیر آنے تک۔ تو وہاں جب تشریف لائے تو ظاہراً تو ایک فقراء کی جماعت، تو وہاں ایک بہت بڑے بادشاہ کی حکومت چل رہی تھی، راجا کی، پرتھوی راج اس کا نام تھا۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے وہاں اپنا بالکل جو بھی ہے ساز و سامان اتارا، اور اس کے بعد مزید تفصیلات بہت ہیں، آپ سنتے ہیں کہ وہاں ان لوگوں نے سب سے پہلے کتنا زیادہ آپ لوگوں کی مخالفت کی۔ سرکار غریب نواز کی مخالفت انہوں نے کی، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھانا، ان کے اپنے آبائی دین سے چھڑانا اور ان کو منوانا معمولی بات نہیں ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا ہی کام ہے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز اپنے مشن سے، اپنی روحانیت سے، اپنی ولایت سے اور اپنی نظر سعادت سے، اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی نعمت اور دولت سے اور اپنی نورانیت سے ہندوستان کی سرزمین پر ادھر ادھر جا کر آ کر یا رہ کر تقریباً اپنی ظاہری زندگی میں ہی، یہاں تو پورے کافر تھے، ظاہری زندگی میں ہی آپ نے تقریباً 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا، 90 لاکھ تنہا تنہا آپ نے۔ تو یہ وہ کمال تھا۔ تو خواجہ غریب نواز یقین کا نور لے کر
باغ کو خیر آباد کر کے نکال کر جو وہاں سے چل پڑے تھے، تو وہ یقین کا نور آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر جگمگا رہا۔ یہ نور اسلام جو ہر جگہ نظر آتا ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے نور یقین کی خیرات، ان کے بڑے احسانات۔ کیا آپ یہاں آئے اور آپ نے یہ سب اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد صرف آپ کے تعلیمات سے لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے، بلکہ بڑے بڑے پجاری اور بڑے بڑے جو کافر تھے اس زمانے کے، وہ لوگ آپ کی